آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 13۔ آج کی اس نشست میں ہم امیروں کی نفسیات سے متعلقہ ہی گفتگو کریں گے۔ ماں قبل کی نشست میں ہم نے امیروں کی نفسیات میں سے ان کی ایک نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا تھا اور اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم کسی اور نفسیاتی پہلو کو موضوع سخن بنائیں گے۔ آج جو ہم امیروں کی نفسیات میں سے ایک اہم ترین پہلو کو لے رہے ہیں وہ ہے کہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نفسیات کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی خود اعتمادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک گویا کہ لائن دے دی ہے کہ امیروں کی نفسیات میں سے ایک نفسیاتی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں خود اعتمادی حد درجے کی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اب اس کی وجہ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ اور ریزن صحیح پوچھیں اور بالکل پرفیکٹ پوچھیں تو وہ ہے مالداری، پیسے کا ہونا، دھن دولت پر کنٹرول کا ہونا اور ان کے پاس اس کی بہتات اور کثرت کا ہونا۔ جتنا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اسی لیول کی ان کے اندر خود اعتمادی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ احباب نے اپنے اندر بھی اس چیز کا جائزہ لیا ہوگا کہ جب مہینے کے بعد ہمارے پاس تنخواہ آتی ہے یا ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کسی بھی مد میں جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے تو آپ فیل کیجئے گا، محسوس کیجئے گا کہ آپ میں ایک انہونا اور غیر متوقع طور پر آپ کے اندر کانفیڈنس اور خود اعتمادی پائی جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو ایک اچھا فیل کر رہے ہوں گے جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے، یعنی جب آپ کو تنخواہ ملی ہے تو اس موقع پر آپ میں جب پیسے آپ کی کسٹڈی میں آتے ہیں تو خود اعتمادی خود بخود آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ اس نفسیاتی پہلو کے پیچھے گویا کہ دولت ان کے پاس ہے کہ جس بلبوتے پر ان کی خود اعتمادی میں غیر معمولی یعنی ایک جو نارمل صورتحال ہے اس سے بڑھ کر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی پہلو ہے امیر لوگوں کا کہ ان میں خود اعتمادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باقی اس کے پیچھے ریزن اور وجہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اور اسی کے مد مقابل اگر آپ غریبوں کی نفسیات کو دیکھیں گے تو غریبوں کی نفسیات کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان میں حد درجے خود اعتمادی اس میں کمی ہوتی ہے۔ اور اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس مال و دولت اور اسباب نہیں ہوتے، اس بنا پر بیچارے ہر وقت کانفیڈنس اپنا لوز رکھتے ہیں اور خود اعتمادی کی ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ تو باقی اگر حاصل کرنی ہے خود اعتمادی تو پھر پیسہ حاصل کیجئے اور پیسہ کمائیے، پیسے کی بہتات ہو تو خود بخود ہی آپ کے اندر کانفیڈنس اور خود اعتمادی آ جائے گی۔ اور اس خود اعتمادی سے مراد ہر وقت کی خود اعتمادی ہے۔ کسی سے گفتگو کرتے وقت کی خود اعتمادی وہ بھی اس میں ہے، اور اسی طور پر معاملات کرتے ہوئے خود اعتمادی یہ بھی اس کے اندر ہے۔ کسی سے بات چیت کرتے ہوئے سرکاری افسر سے یا دیگر لوگوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیچارے غریب طبقہ ہے جب وہ کسی سرکاری آفس میں جاتا ہے تو وہاں پر بہت لجاجت کے ساتھ اور مسکنت کے ساتھ اور غربت اس کے لہجے سے، آواز سے، الفاظ سے، ہر پوری کی پوری باڈی لینگویج سے اس کے غربت اور مسکنت چھلکتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کار سے نکل کر بینک میں انٹر ہوتا ہے یا اسی طور پر کسی آفس میں جاتا ہے تو وہ پورے دھڑلے کے ساتھ انٹر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح جب وہ بات چیت کرتا ہے تو پورے خود اعتمادی اور کانفیڈنس لیول کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ شخص وہ بھی ہے، شخص آپ بھی ہیں، آدمی وہ بھی ہے، آدمی آپ بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے 2 3 4 پرزے کوئی زیادہ ہیں، نہیں، اس کے پاس اگر پرزوں کی بات کی جائے تو ایک پرزہ اس کے پاس زیادہ ہے اور وہ کیا ہے؟ پیسے کا پرزہ۔
تو اس کے بل بوتے پر خود بخود کانفیڈنس اور خود اعتمادی اندر انسان کے بحال ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم لوگ یعنی غریب یا متوسط اپنا دیکھیں، چیک کریں خود اعتمادی کا لیول، تو جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے اور اس وقت ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ اس موقع کی اپنی خود اعتمادی کو دیکھیے گا، اور بعد والے ایام کی خود اعتمادی کو دیکھیے گا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کے پاس تنخواہ نہ ہو، یا اسی طور پر جو مہینے کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں جن میں تنخواہ ملی ہوئی ہوتی ہے، آپ ان ایام میں اپنی خود اعتمادی کو دیکھیے گا، یا اس کے بعد جو ایام جن میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ان میں اپنی خود اعتمادی کا جائزہ لیجئے گا۔ تو یہ جو نفسیاتی پہلو اور نفسیاتی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس میں پیسے کا بڑا عمل دخل ہے، اور حتیٰ کہ پیسے کا ہماری کانفیڈنس اور خود اعتمادی میں اتنا زیادہ عمل دخل ہے، بس اوقات آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوا ہوگا کہ پیسے کسی اور کے ہوتے ہیں، یعنی کسی نے آپ کو 1,00,000 روپیہ پکڑا دیا، تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ پکڑا دیا ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ کی جیب میں ہو، حالانکہ اس کے اوپر آپ کی ملکیت نہیں، لیکن باوجود اس کے آپ ذرا جائزہ لیجئے گا اپنے اندر کی کیفیت کا، آپ اپنے اندر کانفیڈنس اور خود اعتمادی محسوس کریں گے۔ تو یہ گویا کہ پیسے کی پاور ہے، اور پیسہ کوئی بری شے نہیں ہے۔ آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے واعظین اور خطباء اور علماء اور صلحاء اور تزکیہ نفس کرنے والے لوگ، انہوں نے ہمیں پیسے کے حوالے سے ایک غلط ڈائریکشن دے رکھی ہے، جو کہ اسلام کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں ڈائریکشن کیا دی جاتی ہے کہ بھئی پیسہ نہ کماؤ، دنیا میں غریب بن کر رہو، مسکین بن کر رہو، اور نہتے بن کر رہو، اور اپنے اندر پیسہ جو ہے اس کو جو ہے حاصل کرنا، اس سوچ کو نہ پالو، فقط آخرت کی تیاری کرو، فقط آخرت کی تیاری کرو، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت کی تعلیمات اس کے منافی ہیں۔ یہ جو ہمیں ڈائریکشن دی جا رہی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات اس کے منافی ہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں۔ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ پیسے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ میں اگر اس کو ایک اور جملے میں اور ایک اور انداز میں کہوں تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ دینی تعلیمات یہ تھیں کہ پیسہ اپنے دل میں نہ رکھو، جبکہ ہمارے واعظین اور علماء و خطباء نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ پیسہ اپنی جیب میں نہ رکھو، پیسے کو اپنی جیب میں نہ آنے دو۔ حالانکہ کتاب و سنت نے کہا تھا کہ پیسے کو دل میں نہ آنے دو، ہاتھ میں رکھو، جیب میں رکھو، ظاہر میں رکھو اور باہر رکھو، دل میں اس کو جگہ نہ دو۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھیں۔ میں بلکہ یہاں پر آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو بائبل ہے مسیحیوں کی، عیسائیوں کی، اس میں جو نظریہ پایا جاتا ہے دولت کے حوالے سے، آخری آپ اگر جو عہد نامہ جدید ہے جسے آپ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اناجیل اربع، آپ ان کو پڑھیں گے تو جو ہمارے علماء نظریہ دے رہے ہیں عوام الناس اور مسلمانوں کو، یہ نظریہ بائبل کا ہے، کتاب و سنت کا نہیں ہے، کتاب اللہ کا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو مال و دولت ہے اس کو تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا التی، پیچھے ذکر ہوا اموالکم، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں التی، مال کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں جعل اللہ لکم قیاما، بہت قابل غور یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس کو اللہ پاک کی ذات نے لکم، تمہارے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے لیے، قیامہ، معاشرے میں قائم رہنے کا، دنیا میں قائم رہنے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے مال اور اسباب اور پیسہ اس کو تمہارے قیام کا یعنی جینے کا، معاشرے میں سر اٹھانے کا، معاشرے میں رہنے کا،
معاشرے میں خود اعتمادی سے چلنے کا، پھرنے کا، معاملات کرنے کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ تو بھائی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے مال کو، پیسے کو، ہمارے دنیا میں قیام کا، دنیا میں رہنے سہنے کا، دنیا میں پروقار اور باوقار زندگی گزارنے کا اور سر اٹھا کر جینے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے، تو پھر اس نظریے کے خلاف ہمیں کیوں نظریہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں سوچ اور فکر دی جا رہی ہے؟ کیوں سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ سوال علماء سے بھی ہے، خطباء سے بھی ہے، صلحاء سے بھی ہے اور واعظین سے بھی ہے، اور اسی طور پر تبلیغی احباب سے بھی ہے کہ ایک غلط ڈائریکشن پر امت کو کیوں ڈالا جا رہا ہے، ایک غلط نہج پر امت کو کیوں ڈالا جا رہا ہے، اور پھر اس کا خمیازہ آج پوری کی پوری امت بھگت رہی ہے کہ جو باطل ہے، حالانکہ جن کی تعلیمات رہبانیت پر مشتمل تھیں کہ دنیا سے کنارہ کشی، پیسے سے کنارہ کشی، مال و اسباب سے کنارہ کشی، بائبل میں لکھا ہے اناجیل اربع میں کہ رات کے کھانے کا انتظام ہو گیا تو اگلے صبح کا انتظار، کھانے کا انتظام نہ کر، اللہ پر چھوڑ دے۔ اگلی صبح آئے تو اگلے صبح کے کھانے کا انتظام ہو گیا تو پھر شام کے کھانے کا انتظار نہ کر۔ یعنی یہ جو اگلی سوچ اور فکر ہے مستقبل اور فیوچر کے اعتبار سے، بھلے وہ مستقبل قریب کا ہو یا بعید کا ہو، اس کے تو نفی کرتی ہے بائبل، اسلام تو اس کی نفی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الفقر ان یکفرا، قریب ہے کہ یہ فقر، تنگ دستی، مفلسی، غربت انسان کو کفر کی دہلیز پر پہنچا دے۔ تو یہ الفاظ کس کے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا یہ طبقہ جو ہماری ذہن سازی کرتا ہے، یہ ہمیں یہ والی حدیث پاک نہیں سناتا کاد الفقر ان یکفرا، کہ غربت، مفلسی اس سے نکلو ورنہ یہ کفر تک آپ کو پہنچا دے گی، یہ حدیث پاک نہیں سناتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو غریب صحابہ ہیں ان کے قصے، ان کے تذکرے وہ سنائے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کا قصہ، حضرت بلال کا قصہ، مقداد کا قصہ، سلمان فارسی کا قصہ، جو غریب صحابہ تھے، غربا صحابہ تھے، ان کے قصے بتائے سنائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو امیر صحابہ تھے، مالدار صحابہ تھے، ان کی مالداری کے قصے نہ سنائے جاتے، نہ بتائے جاتے، نہ سمجھائے جاتے، نہ ہمارے اندر انجیکٹ کیے جاتے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہوا بھی نہیں لگائی جاتی۔ حالانکہ جو 10 عشرہ مبشرہ صحابہ تھے نا، جن کو اللہ پاک کی ذات نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے 6 صحابہ ارب پتی صحابہ تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے، ارب پتی صحابہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری نفسیات کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرح سے چینج کر دی گئی، کس طرح سے تبدیل کر دی گئی۔ اور تبدیل کرنے والا طبقہ کون سا ہے؟ مصلح، اصلاح کرنے والا طبقہ، جس نے امت کو صحیح نہج پہ ڈالنا تھا، صحیح ڈائریکشن دینی تھی، اسی طبقے نے امت کو غلط ڈائریکشن دے دی، اسی طبقے نے امت کو غلط سمت میں ڈال دیا کہ امت بیچاری ہاتھ کٹی، پاؤں کٹی، ہر شے کاٹ کے بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے باطل قوتوں کی طرف، کافر قوتوں کی طرف، اور وہ مال و اسباب کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، قارون بن کر دولت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بھئی اگر قارون ہے کفر کے پاس تو اسلام کے دامن میں عثمان بھی ہے۔ عثمان کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، عبد الرحمن بن عوف کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، زبیر کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، جو کبار صحابہ اور اسی طور پر مالدار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی یہ عنہ، ان کا سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ ہماری جو خود اعتمادی ہے غریب لوگوں کی بالخصوص، اس میں جو کمی ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ وہ ہے پیسہ، پیسے کی کمی، پیسے کا نہ ہونا۔ اور جو امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان میں خود اعتمادی کیوں؟ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے 50 سال کا بندہ، 30 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، اس میں اتنا کانفیڈینس اور خود اعتمادی نہیں ہوتی جتنی کہ کسی مالدار اور امیر کے بیٹے کی 10 سال 15 سال کی عمر میں خود اعتمادی ہوتی ہے۔ یہ آپ ذرا انالیسز کیجئے گا، جائزہ لیجئے گا، موازنہ کیجئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میری اس بات کو آپ تولیں اور چیک کریں
اور اپنی بصارت اور بصیرت کو اس میں کار فرما کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی گہری اور کتنی حقیقت اور حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ غریب بندہ ہے، عمر کتنی ہے؟ 40 سال، لیکن کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بات کرتا ہے، کپ کپاتے لہجے سے بات کرتا ہے، لفظ چھوٹ جاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے، حواس باختہ ہو جاتا ہے کسی سے بات کرتے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ اس کے پاس زبان نہیں، وجہ یہ نہیں کہ اس کے پاس دماغ نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں۔ اور اس کے برعکس آپ کسی امیر کا امیر زادہ، صاحب زادہ دیکھیں گے، عمر اس کی ہوگی 10 سال، 12 سال، 15 سال، لیکن آپ اس کے انداز گفتگو کا جائزہ لیجئے، اس کے کسی سے میل ملاقات کو آپ دیکھیے، کسی جگہ پر اس کی انٹری کو دیکھیے، داخل ہونے کو دیکھیے، نکلنے کو دیکھیے، آپ اس میں خود اعتمادی چھلکتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جھلکتی ہوئی دکھائی دے گی، نہ، چھلکتی ہوئی دکھائی دے گی، یعنی اچھل اچھل کر وہ باہر آپ کو انڈیلتی ہوئی دکھائی دے گی، لبالب بھرا ہوا ہوگا وہ خود اعتمادی سے۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ ہے پیسہ۔ پیسے والوں کی گویا کہ خود اعتمادی وہ بڑی ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو یہ بڑی بات عجیب لگ رہی ہوگی۔ بھئی اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ جو باتیں حقیقت پر مبنی ہونا، ان کو کبھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور جو باتیں حقیقت پر مبنی ہوں، کبھی ان میں کوئی شخص رنگ ڈال نہیں سکتا، خوشبو پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بھلے ہی کوئی شخص اس کا انکار کر دے، جی میں نہیں مانتا، آپ کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہے گی، جو حق ہے وہ حق رہے گا، اور جو سچائی ہے وہ سچائی رہے گی۔ میں آپ کے سامنے حق، حقیقت اور سچ، سچائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امیروں کی نفسیات یہ ہیں اور غریبوں کی نفسیات یہ ہیں۔ اور پھر لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ احباب جن سے وابستہ ہیں، یعنی جن سے یہ فن سیکھ رہے ہیں، وہ فقط آپ کو ان نفسیات کا نہیں بتاتے، بلکہ اس نفسیات کے بیک پر جو شے ان نفسیات کو پیدا کرتی ہے، ان کیفیات کو پیدا کرتی ہے، ان احساسات کو اجاگر کرتی ہے، اور ان جذبات کو پروان چڑھاتی ہے، اور جو ان نفسیات کو وجود بخشتی ہے، وہ ہم آپ کو اس کا بیک اپ بھی بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی بتا رہے ہیں، اس کی ریزن بھی بتا رہے ہیں، اس کا سبب بھی بتا رہے ہیں، اس کی علت بھی بتا رہے ہیں، اور پیچھے سارا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ یہ نفسیات بنتی کہاں سے، اور نفسیات ایسی ہوتی کیوں ہیں، لوجک کیا ہے، منتی کیا پیچھے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تاکہ فقط ہم یہ سوچ کر کے اچھا یہ امیروں کی نفسیات ہوتی ہیں، بس پتہ چل گیا، اس کی آگے کی ہم سوچ رکھے ہی نہ۔ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی قسم کی نفسیات امیروں کی، ہم بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں، ہم بھی اس کو حاصل کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیسہ حاصل کیجئے، پیسہ کمائیے، اور پیسہ دھن دولت اکٹھا کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ میں بھی کمال درجے کی خود اعتمادی اور اسی طور پر کانفیڈنس لیول آ جائے گا۔ اور پھر پیسے کے حوالے سے بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، تو میں چند اور باتیں بھی اس حوالے سے عرض کر دوں۔ ہم لوگ یہ جو صوفیت ہے، یا دین ہے، یا فکر آخرت ہے، یا خوف خدا ہے، اس کو ہم نے محدود کر رکھا ہے غربت میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جتنا پیسہ آئے گا نا، تو سمجھو کہ ہم اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ بھی آپ نہ دور ہوں، پیسہ آئے تو آپ اللہ سے نہ دور ہوں، آپ کا گویا کہ خود اندر سے فالٹ ہے، خود اندر سے نقص ہے آپ کے اندر، کہ آپ اتنے اللہ کی ذات کے ساتھ بے وفا ہیں، اور اتنے آپ کچے دھاگے سے وابستہ ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ آتا ہے تو آپ خدا سے پھر جاتے ہیں، دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ پیسہ آئے تو دین سے برگشتہ ہو جانا ہے؟ آپ پیسہ آئے تو دین پر قائم رہیں،
کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیسے کے ہوتے ہوئے وہ دین اسلام پر قائم رہتے ہیں، عبادات کا، سنن کا، فرائض کا، واجبات کا، اور حلال و حرام کا، منہیات کا، ہر شے کا خیال رکھتے ہیں، ان کا پیسہ رکاوٹ نہیں بنتا ان کے لیے۔ تو پیسہ بری شے نہیں ہے، ہمیں بتا یہ دیا گیا، سمجھا یہ دیا گیا کہ پیسہ بری شے ہے، پیسہ کوئی غلط شے ہے، پیسہ کوئی حرام شے ہے۔ نہیں بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کا سسٹم اور نظام اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ، اور آخرت جو ہے نا، آخرت اس کو جوڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے نیکیوں کے ساتھ۔ ہم نے کیا ہم نے ریورس گیئر لگا دیا، الٹی دیکھ گھول دی۔ کیا کہ دنیا جس کو اللہ نے پیسے کے ساتھ جوڑا تھا، ہم نے اس دنیا کو اعمال کے ساتھ جوڑ دیا، نیکی کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھی اعمال اور نیکیاں کریں گے تو آپ کی یہ والی جو لائف ہے اس میں آپ کو ہر قسم کی سہولت میسر آئے گی۔ اور یہ بات اسلام مخالف نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا، بسا اوقات بعض آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کو یہ لگ رہا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو نفسیات بنائی گئی ہیں، جس طبقے نے، جو موٹیویٹ کرنے والا طبقہ ہے، اس نے آپ کو سبق ہی یہ والے پڑھائے ہیں، پیسے کی نفرت آپ کے دل میں بٹھائی، پیسے کا عجب آپ کے دل میں بٹھایا، پیسے کو غلط آپ کو بتایا۔ اس وجہ سے آپ کی نفسیات یہ بن گئی ہیں کہ جہاں پر پیسے کی بات آئے گی تو گویا کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، پیسہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حج بغیر پیسے کے نہیں ہوتا، زکوٰۃ بغیر پیسے کے نہیں آپ دے سکتے، پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا، اور بلکہ اس سے پہلے زکوٰۃ واجب ہی تب ہوگی جب آپ کے پاس ایک نصاب ہوگا، پیسہ ہوگا۔ اب آپ دین کو دیکھیں، دین پیسے کے گرد گھوم رہا ہے۔ حج فرض ہے نا زندگی میں ایک بار، لیکن کب فرض ہوگا؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا۔ عمرہ کرنا یہ بھی آپ کے اوپر ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی ذات اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمرہ کرو۔ تو کب کیسے کریں گے آپ عمرہ؟ پیسے نہیں آپ کے پاس ہوں گے تو، ٹھیک ہے۔ قربانی کرنا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسے ہوں گے تو قربانی کریں گے نا، کہ کسی کا کٹا بچہ جو ہے کھول کے تو قربانی کر دیں گے، پیسہ ہوگا تو کریں گے نا، اس میں بھی پیسہ۔ حتیٰ کہ نماز میں پیسہ، نماز میں کیسے پیسہ؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پڑھتے ہیں نا نماز، تو کپڑے کس کے آتے ہیں؟ پیسوں کے۔ جوتا پہن کے مسجد میں آتے ہیں نا، پیسے وہ کس کے آتے ہیں؟ پیسے کے آتا جوتا۔ اور جو قالین ہے، اے سی ہے، پنکھے ہیں، بجلی ہے، سارا کچھ پیسہ۔ مسجد کس کے بل بوتے پر چل رہی ہے؟ پیسے کے بل بوتے پر۔ ارے اللہ کے بندو، ہم لوگوں نے اس میں فرق ہی نہ کیا کہ پیسے کی کیا لیمٹس ہیں، اور جو اعمال اور دعائیں ہیں، یہ توکل ہے، اس کی کیا لیمٹس ہیں۔ ہم نے بالکل الٹی جو چیز ہے وہ امت کو بتا دی، پڑھا دی، سمجھا دی، امت بیچاری اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس میں قصوروار موٹیویٹ کرنے والا طبقہ ہے، بھلے وہ علماء کا ہو، طلباء، وہ خطباء کا ہو، اور واعظین کا ہو، تبلیغیوں کا ہو، صوفیوں کا ہو، جو بھی آپ لگا لیں، یہ والا طبقہ ہے امت کے اس بگاڑ کا سب سے بڑا وجہ اور اس کی سبب بننے والا۔ اسلام جو ہے وہ پیسے کے حوالے سے بالکل درست موقف رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، اس کے اوپر 20 آیات اور 20 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ اسلام کتنا زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے پیسے کو۔ فقط ایک پوائنٹ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، پیسہ جمع کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الہمزہ پارہ نمبر 30 میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال جمع کرتے اور گنتے ہیں۔ یہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھی سنی تو بھائی آپ کہیں گے دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال جمع کرنے والے بھی ہلاکت میں، گننے والے بھی ہلاکت میں۔ ارے بھائی کبھی آیات کے اندر جھانکی ڈال کر دیکھیں، اس کا معنی اور مقصود سمجھیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو فقط مال جمع کرتے ہیں اور فقط مال گنتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتے، دین پر نہیں لگاتے، مستحقین کو نہیں دیتے، غرباء اور یتامہ کو دھکے دے دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو مال کے اوپر خود سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بیچارے کو اپنے مال سے فائدہ نہیں پہنچاتے، ان کے بارے میں کہا ہے۔
ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے نہیں کہ غربا کی، یتاما کی اور اپنے رشتہ داروں کی مدد امداد کرو۔ مدد امداد کیسی ہوگی؟ پیسہ ہوگا تو ہوگی نا، پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ غریبوں کی جو امداد کرنی ہے کس طرح، محتاجوں کی امداد کرنی کس طرح، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقات ہیں فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ بھائی صدقات کیا ہوتے ہیں؟ پیسہ ہوتا ہے، پیسہ ہوگا تو آپ للفقراء ہوگے نا، فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، نہیں ہوگا تو پھر نہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے ہم اس میں امتیاز پیدا کریں، تمیز پیدا کریں پیسے کے حوالے سے اور آخرت اور دنیا کے حوالے سے۔ ہمارے موٹیویٹ کرنے والے طبقے نے دنیا کو آخرت بنا رکھا ہے کہ بس نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، نیکیاں جمع کرو، آپ پیسہ جمع نہ کرو۔ اللہ نے دنیا کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ اور اللہ نے آخرت کو جوڑا ہے نیکی کے ساتھ۔ دنیا کی کرنسی پیسہ ہے، آخرت کی کرنسی نیکی ہے۔ آخرت میں پیسہ نہیں چلے گا۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج اور اس کا رکوع نمبر 1، فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن عذاب سے بچ سکتا ہو اس بنا پر کہ وہ روئے زمین کے برابر ہماری بارگاہ میں فدیہ دے کر، پیسہ دے کر، جرمانہ ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا لے، تو وہ ضرور ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اور پیشکش کرے گا، لیکن فرمایا کہ آگے سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، ہم نے آپ کا، پہلی بات ہے پیسہ وہاں پر ہوگا نہیں کسی کے پاس آخرت میں، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکی، یہاں کی کرنسی پیسہ۔ وہاں پر پیسہ نہیں انسان کے کام آئے گا، ہوگا بھی نہیں وہاں پر کسی کے پاس۔ تو بھئی وہ آخرت کا معاملہ ہے کہ آخرت میں پیسے نہیں چلنے۔ ہم نے کیا کیا کہ چلنے پیسے آخرت میں نہیں تھے، ہم نے کہا کہ بھئی دنیا میں بھی پیسے نہیں چلنے، لہذا پیسہ کماؤ ہی نہ، پیسے حاصل ہی نہ کرو، پیسے کے قریب بھی نہ جاؤ اور پیسے کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ہم نے یہ والا سبق پڑھا دیا۔ پیسہ دنیا کے اندر اللہ پاک کی ذات نے قیام کا ذریعہ بنایا۔ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری معیشت کی استواری، تمہاری قیام کا سبب، تمہارے سر اٹھا کر جینے کا سبب ہم نے پیسے کو بنایا، مال کو بنایا۔ تو اس لیے ہم نے ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات زندگی کو استوار کرنا ہے۔ ایک ہی سمت میں آنکھیں بند کر کے، آنکھیں موند کر دوڑتے نہیں چلے جانا، بھاگتے نہیں چلے جانا، بلکہ اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم نے آج کی اس نشست میں جو آپ احباب کے سامنے جو مین پوائنٹ رکھا امیروں کی نفسیات کا، کہ ان کی نفسیات کی ایک کیفیت وہ ہے خود اعتمادی میں غیر معمولی اضافہ، حد درجے کا اضافہ، اور اس کے برعکس غریبوں کی نفسیات میں حد درجے کی ویکنس اور کمزوری خود اعتمادی کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ بتائی آپ کو کہ امیروں کی یہ نفسیات ہیں، غریبوں کی یہ نفسیات ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بتا دیا، اس کے بعد ہم نے دوسری شے آپ کو بتائی کہ یہ نفسیات پیدا کیسے ہوتی ہیں، کیسے ہوئی ہیں۔ امیر بھی بندہ ہے، غریب بھی بندہ ہے، امیر میں خود اعتمادی ہے، غریب میں خود اعتمادی نہیں۔ تو یہ تفاوت کیوں، یہ فرق کیوں؟ وہ فرق بھی آپ کو میں نے بتایا اور سمجھایا اور اس کی ہوا لگوائی کہ فرق یہاں پر آتا ہے کہ امیر کے پاس پیسہ ہوتا ہے، غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور پیسے سے انسان کے اندر یہ والی نفسیات پرورش پاتی ہیں، جنم لیتی ہیں، خود اعتمادی آتی ہے یا پھر بد اعتمادی آتی ہے اور کم اعتمادی آتی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو جو اس کا حل اور سلوشن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ کمائیے، اور پیسہ کمانا کوئی برا نہیں، کوئی غلط نہیں۔ ہم نے اس کے اوپر بھی سیر حاصل آپ کے سامنے روشنی ڈالی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے پیسے کے حوالے سے، حصول پیسہ کے حوالے سے بہت مختصر انداز میں ایک آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی ہے، ورنہ جیسا میں نے ماقبل میں بھی ذکر کیا کہ اگر اس کے اوپر میں ڈیٹیل گفتگو کروں تو 20 دلائل آیات کی کے تناظر میں اور 20 دلائل احادیث کے تناظر میں
اور بیسیوں دلائل سیرت اور تاریخ کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اب یہ گیم آپ کے پاس ہے کہ آپ اس گیم میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، خود اعتمادی حاصل کرتے ہیں یا بد اعتمادی کا شکار رہتے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔